بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستو، میں مشتاق آفتاب، آپ یوٹیوب اور فیس بک پیج پہ دیکھتے ہو۔ حقیقت تو یہ ہے، ایک وقت تھا جب پاکستان امریکہ کا قریبی ساتھی تصور کیا جاتا تھا، لیکن آخر پر امریکہ نے پاکستان کو اصل چہرہ دکھا کر ان سے منہ موڑ لیا۔ اس کے بعد بھارت آہستہ آہستہ امریکہ کے قریب سے قریب تر ہو گیا، یہاں تک کہ بھارت نے بہت بار اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر روس جیسے گہرے دوست کو بھی کھو دیا، اور امریکہ کے لیے چین جیسے بڑے اور طاقتور ملک سے بھی پنگا لے لیے ہیں، جبکہ چین کے پنگے سے بھارت کو کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ جبکہ پاکستان ایک دہائی سے چین کے قریب سے قریب تر ہوتا گیا اور ہو رہا ہے، جو آج بھی رواں دواں ہے۔ پاکستان چین کا اس حد تک زبردست ساتھی بن گیا کہ چین پاکستان کی خود مختاری کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، جو کہ اس نے پاک بھارت جنگ میں عملی طور کر کے دکھا دیا، اور ببانگ دہل بھارت کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو یہ سمجھا دیا کہ پاکستان پر جنگ چین پر جنگ کرنے کے برابر ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف اپنے وزیر اعظم مودی جی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو حالیہ الیکشن میں جتوانے کے لیے بھارت میں ہون تک کروایا، اور آئے روز اب کی بار ٹرمپ سرکار کا نعرہ اور عوام سے دعائیں بھی کرواتا تھا، لیکن ہماری اس بے لوث خدمت اور دوستی کا صلہ امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ سرکار نے خوب اچھی طرح سے دے دیا ہے۔ آئے روز اپنے بیانات میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے پاک انڈیا کا جنگ رکوایا اور اس کے بعد 25% ٹیرف لگا دیا۔ جب مودی جی نے اس پر آواز اٹھانی شروع کی تو ڈونلڈ ٹرمپ نشے سے اور غرور سے چور چور اور 25% یعنی کہ 50% ٹیرف عائد کیا ہے، اور روس سے تیل نہ لینے کا حکم صادر کیا، ورنہ جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ جب ہر طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت اور مودی جی کو بدنام کر کے بھارت کو پائے در پہ نقصان سے دوچار کرانا چاہا یا کر رہا ہے، تو مجبور ہو کر بھارت نے چین کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا، اور بہت جلد اپنا وزیر اعظم چین جائیں گے۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ آج اس موقع پر جو حکمت عملی چین کے لیے بھارت اپنا رہا ہے، فی الحال اس میں بھارت کامیاب ہوتے نظر آ رہا ہے، کیونکہ بھارت اور چین نے پرانے رشتوں اور پرانے کاموں کو از سر نو دوبارہ بحال کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ جس تجارت کو بحال کیا گیا، کل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دفاع پر بھی بات چیت ہوگی۔ اگر بھارت چین کو منوانے میں کامیاب ہو گیا اور دفاع کے لیے چین راضی ہو گیا تو یقین مانیے بھارت کا پلڑا ایشیا میں بہت بھاری اور بے شکست ہوگا۔ بھارت پاکستان کہ طاقت کا توازن ایک دم چینج ہو جائے گا، جس طرح آج پھر ایک بار پاکستان امریکہ کے گود میں جا بیٹھا۔ چین اس بات کو ہرگز برداشت کرنے والا نہیں ہے۔ اگر چین کو پاکستان کی یہ بات پسند نہ آئی تو بھارت کے لیے چین کی طرف سے آسانیاں ہر لحاظ سے پیدا ہو جائیں گے، یہاں تک کہ دفاعی لحاظ سے بھی بھارت طاقتور بن پائے گا۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب بھارت چین کو یقین دلانے اور خارجہ پالیسی میں کامیاب ہو پائے، ورنہ یہ بات مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ چین کا مفاد پاکستان میں حد سے زیادہ ہے، جس طرح سے سی پیک ہے۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت جلد اور عنقریب امریکہ پاکستان کو راہ گزر پر حسب روایت حسب عادت چھوڑ دے گا، لیکن تب چین پاکستان سے بہت دور ہو گیا ہوگا۔ چین کا یہ عادت ہے
کہ وہ بار بار کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اس وقت پاکستان اور امریکہ دونوں جو کھیل کھیل رہے ہیں، اس کا خمیازہ پہلے ہی پاکستان اٹھا چکا ہے اور اب دوسری بار اٹھانے کا بہت اندیشہ لگتا ہے۔ یہی بھارت کے لیے سنہری موقع ہے کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی کا ازسر نو جائزہ لے کر چین کو نرم گفتار سے اپنی طرف مائل کر کے وہ سب حاصل کریں جس کی ضرورت ہے۔ اس وقت بھارت کو حد سے زیادہ ضرورت ہے، لیکن چین کو پاکستان سے جدا کرنا بھی معمولی بات نہیں ہے۔ لہذا بھارت کو چاہیے کسی نہ کسی طریقے سے، اور بالخصوص اپنی خارجہ پالیسی کو تبدیل کر کے چین کو منانا ہی پڑے گا، چین کو اپنے ساتھ ملانا ہی پڑے گا، تبھی بھارت آنے والے وقت میں ایشیا کا سب سے بڑا شہر ہوگا۔ ورنہ جس طرح آج ہم جاتے ہیں چین میں، ان کو پتہ ہے کہ کل بھارت امریکہ کے ساتھ تھا اور آج مجبوری کی حالت میں ہمارے پاس آ گیا۔ لہذا بھارت کو یہ سنہری موقع مل گیا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے چین کو یہ دلاسا دلانا ہی ہے، چین کو بھروسہ دلانا ہی ہے کہ ہم اب آپ کے ہیں اور کسی دوسرے کے نہیں ہیں۔ اور یہ بات بہت مشکل ہے، اور مشکل کا ازالہ صرف اسی میں ہے کہ چین کو یقین دلانا ہے، چین کو بھروسہ دینا ہے۔ مشتاق آفتاب کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ اور یہ میرا ولاگ جو ہے برائے کرم ہر کسی کے پاس بھیجو اور میرا یہ ولاگ پسند کرو۔ مشتاق آفتاب کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔